الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى في موضع آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وقال الله تعالى في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وعن أبي الموسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نفس خواہشات دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارا دشمن شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے، جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور گناہ کا خیالات دل میں پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا، گناہ کا خیال کیوں آتا ہے، گناہ کے جذبات دل میں کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگ توبہ بالکل نہیں کرتے اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں گناہوں کے اوپر، وہ لوگ بھی خطرے کے اندر ہیں، اور جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں، وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں۔ ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام سے اول ناصر کہ جو سب سے پہلا انسان ہے، ان سے سب سے پہلے غلطی اور بھول ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے صفی اللہ اور محبوب بن گئے، اور ایک غلطی اور خطا شیطان اور ابلیس سے ہوا اور وہ ڈھیٹ رہا اور اپنے گناہوں پر جمع رہا، کائنات کا سب سے بڑا نافرمان، کائنات کا سب سے بڑا وہ کافر ٹھہرا۔ تو میرے دوستو، گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب، کوئی انسانی ترقی کے کوئی حرج، کوئی رکاوٹ، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ گناہ کر کے گناہ پر جمے رہنا اور گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ عیب کی بات ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ 2-3 ہفتہ توبہ کے موضوع پر، یا جب تک یہ چلے، توبہ اور استغفار کے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ہلاکت، بربادی، تباہی جو آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی، جب تک آپ لوگوں میں دنیا میں موجود رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن آپ تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، تو کیا آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو کیا ان کے اوپر عذاب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ دوسرا نسخہ دیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
کہ اللہ جس طریقے سے آپ کا وجود رہے گا، جس طریقے سے نبی کی ذات موجود رہے گی، اور نبی کی ذات کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، تباہی اور بربادی نہیں آ سکتی، اسی طرح مسلمانوں سے، دنیا والوں سے، انسانوں سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرتے رہیں تو پھر اس توبہ کی وجہ سے مسلمان ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سونامی کی لہر جب سے آئی ہے تب سے بزرگوں نے اس بات کے اوپر تنبیہ کیا ہے کہ اے لوگوں اب توبہ اور استغفار کرو۔ چنانچہ شیطان کو جب نکالا گیا جنت سے تو اس نے قسم کھایا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں پورے اولاد آدم کو اپنی مٹھی میں لے لوں گا، بس میں لے لوں گا، تھوڑے سے لوگ رہیں گے جو فرما بردار رہیں گے۔ اور اللہ سے چیلنج کر کے آیا ہے فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی کر لیے، جا تجھے قیامت تک کی زندگی ہے، قیامت تک تو زندہ رہے گا۔ لیکن وہ قسم کیا کھایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے اللہ جس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، میں برباد ہوا، راندہ درگاہ ہوا، آپ کی عزت و جلال کی قسم میں ان اولاد آدم کے جسم میں گھوس کر کے ان کو گناہ کراتے رہوں گا۔ چنانچہ شیطان کو بڑی طاقت اللہ تعالیٰ دیے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے خون میں، رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان کے رگ اور نس میں گھس کر کے شیطان دوڑتا ہے، یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ لیکن دوسرے طرف انسانوں کو تسلی دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر و فریب بالکل کمزور ہے، انسان ڈٹ جائے تو گناہ نہیں کرا سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے، اور شیطان یہ قسم کھا کر کے بیڑا اٹھا کر کے آیا ہے کہ میں انسانوں کو تباہ و برباد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی دوسری طرف یہ کہے کہ اے شیطان تو اس کو موت تک کے گناہ کرائے گا، تو یاد رکھ لینا کہ جب تک کہ جسم ہے، جسم کے اندر جان ہے اور تو گناہ کرائے گا، اسی طرح اس کے بدن میں جب تک کہ روح ہے اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ محمود آلوسی ایک عجیب حدیث نقل کرتے ہیں کہ لَأَنِينُ الْمُسْتَغْفِرِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ جو صبح میں استغفار کرتے ہیں، کوئی آدمی کو گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، تو ایک طرف ندامت اور گناہوں پر افسوس کر کے آنسو بہانے والا، آہ نکالنے والا، غم کرنے والا، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کا ضرب لگانے والا، تو ذکر جو لوگ کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ مجھے محبوب گناہگاروں کا رونا پسند آتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیث میں پیشن گوئی ہے کلو بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہیں سارے کے سارے بڑے گناہگار ہیں۔ خطاؤن مبالغہ کا صیغہ، یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے، جیسے اردو میں علامہ کہتے ہیں بہت علم والے کو، تو اسی طرح حدیث میں کہا گیا کلو بنی آدم خطاؤن، کہ سارے انسان بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی۔ تو گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن آگے کیا فرمائے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ،
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور پاکی اختیار کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے التائب حبیب اللہ، کہ جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب اور دوست ہیں۔ تو میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر لوگ تانا دیتے ہیں کہ فلاں دیکھو 100 بلی 100 چوہا کھا کر حج کرنے چلی، یہ بالکل اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب اللہ سند دے رہے ہیں، رسول سند دے رہے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، کہ اگر ایک آدمی گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اگرچہ وہ 70 مرتبہ گناہ کیوں نہ کرے اور توبہ کیوں نہ کرے۔ یعنی یہ مثال صرف گنتی کے لیے ہے، یعنی ایک دن میں 100 بار گناہ ہو اور 100 بار غلطی ہو اور توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ گناہ ہو جانا یہ انسان کے لیے کوئی عیب، کوئی عزت کی کمی کی بات نہیں ہے، ہاں گناہ پر جمے رہنا یہ عیب کی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کیا تو اللہ کے نزدیک کیا ان کا مقام محبوبیت کا حاصل ہو گیا اور شیطان ذلیل ہو گیا۔ تو اے انسان اگر گناہ کر کے توبہ کرتے ہو تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے روش پر چلنے والے ہو اور خدا کے محبوب بندے بننے والے ہو، لیکن اگر گناہ کر کے تم توبہ نہیں کرتے ہو تو پھر شیطان کے طریقے پر چلنے والے ہو، اور جس طریقے سے شیطان ذلیل ہوا اسی طریقے سے بغیر توبہ کے تم مر گئے تو ذلیل ہو گئے۔ چنانچہ توبہ کرنا ایسے فرض عین ہے جیسے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ انسان کے لیے فرض عین ہے، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا یہ انسان کے لیے فرض عین ہے۔ توبہ کے اور ایک حدیث تو اور عجیب ہے، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہمیت کے ساتھ بات بتلانا چاہتے تو قسم کھاتے کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے لو لم تذنبوا، کہ اے انسان اگر تم گناہ نہ کرو، لجاء بقوم لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے اور ایسی مخلوق لائیں گے جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو بہرحال گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب، کسی طرح کی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک ہے فرشتہ کہ وہ غلطی کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہیں، تو یہ انسان کے طاقت کی باہر کی بات ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر نیکی ہی نیکی صرف کرے، گناہ ہی نہ کرے تو وہ تو فرشتے ہیں۔ اور ایک کہ جو گناہ کرے اور گناہ کر کے توبہ نہ کرے، اپنی ہٹ دھرمی پر، اپنی گنڈا گردی پر، اپنی شرارت پر، اپنی بدماشی پر، اپنی خباثت پر، اپنی لاؤبالی پن پر، وہی عیاشی فحاشی اور حقوق اللہ کو ضائع کرنا، وہی ظلم و زیادتی کی زندگی، حرام خوری کی زندگی، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، سارے عیاشی اور فحاشی کا کام کرتا ہے اور گناہ پر اڑے ہوا ہے، تو یہ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو یہ انسانوں کا کام ہے۔
یہ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور انسان یہ جنات یہ نیکی شیطان نیکی نہیں کر سکتے ہیں، گناہ سے توبہ نہیں کر سکتے ہیں، اور انسان وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ اب ہم لوگ دیکھیے کہ ہم لوگ آدم علیہ السلام کی روش پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ تو اس لیے میرے دوستو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ بہت لوگ یہ گھبراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دیکھیے دل کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں تو اس سے میں پریشان ہوں۔ جیسا کہ میں نے حدیث خطبے کے اندر پڑھا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میرے دل کے اوپر بعض مرتبہ بادل کے جیسا کچھ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ میرے دوستو اللہ کے نبی جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی اور جن کے ایک ذرہ تقوی کے سامنے پورے انسان و جنات کا تقوی ہلکا پڑ جائے گا، وہ ہستی کہ جو عرش کے اوپر گئے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ سے دیکھ لے تو دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی، لیکن اس اللہ کے پاس گئے اور اللہ کو دیکھے فکان قاب قوسین، اور اللہ سے 2 کمان کے بقدر فاصلہ رہ گیا۔ وہ ہستی جو اللہ سے بات کی اور جن کے صدقے میں بڑے عمر فاروق رضی اللہ جیسا کا دل بدل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ ہستی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل کے اوپر بھی کبھی کبھی بادل کی طرح چھا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبیوں کے دل میں کسی طرح کا وہم اور کسی طرح کا داعیہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی معمولی سا خیال آ گیا، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے نبی اور ان کے دل کے اندر یہ گناہ کا خیال آ گیا۔ تو میرے دوستو اگر گناہ کا خیال دل کے اندر آتا ہی نہیں، تقاضا ہی پیدا نہ ہو، تو پھر اس کو تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ اس لیے تمام فرشتے معصوم تو ہیں لیکن متقی نہیں ہیں۔ تقویٰ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کے اندر گناہ کی خواہشات اور گناہ کے جذبات پیدا ہوں اور پھر اس کو دبایا جائے، تب جا کر کے تقویٰ حاصل ہوگا۔ اور علامہ جلال الدین رومی اپنے مثنوی کے اندر فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقویٰ روشن است، کہ دل کے اندر جو خواہشات اور جذبات برے برے خیالات دل کے اندر گناہ کے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ مثل پٹرول اور ایندھن کے ہیں کہ جس طریقے سے گاڑی بغیر پٹرول اور ایندھن کے نہیں چل سکتی ہے، اسی طرح جب تک کہ دل کے اندر گناہوں کے خیالات گناہ کے جذبات نہیں آئیں گے تو اس کو دبائے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ جس آدمی کے جس ٹنکی میں جتنی زیادہ پٹرول ہوگا وہ اتنی مسافت اور دوری طے کرے گا، اسی طرح جس آدمی کے دل میں جتنا زیادہ گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا اور وہ گناہ کے جذبات کو برداشت کر لے، وہ تقویٰ کی اتنی ہی منزل طے کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا متقی، حتیٰ کہ صحابی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جن کے دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں اور بزرگوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مجاہدہ کر کے اور نفس کو مار کر کے نفس کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ جب ان کے سامنے گناہ کے جذبات آتے ہیں تو وہ نفس کو پٹک کر کے اور گناہ کو نہیں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا روح کمزور ہے اور نفس
نفس طاقتور ہے اور ہم لوگ نفس کے سامنے تھوڑی سی حسین چہرہ آیا اور اس کو ہم لوگ بدنظری کر لیے، جھوٹ بول دیے، تھوڑی سی آمدنی کمی ہوئی، حرام خوری کی طرف بڑھ گئے، ہم لوگوں کا نفس نہایت طاقتور اور روح کمزور ہے، ہم لوگ نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یہ ہم میں اور بزرگوں کے اندر فرق ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ایک ہے استغفار، استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اور یہ ہر وقت ہوگا کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، یہ ہے استغفار۔ اور ایک ہے توبہ، توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا، چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف واپس آتا ہے، اس لیے توبہ کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، حقوق اللہ کے متعلق ہو تب، اور اگر حقوق العباد کے متعلق ہو تو پھر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تب جا کر کے توبہ ہوگا۔ پہلی شرط ان ينقضي عن الذنوب، کہ جس گناہ کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ جیسے کہ داڑھی منڈاتے ہیں تو فوراً داڑھی منڈوانا چھوڑ دیں، داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں تو ایک مٹھی سے کم رکھنا چھوڑ دیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز نہ پڑھنے کو چھوڑ دیں اور نماز کی پابندی کرنے لگے، شراب پیتے ہیں شراب کو فوراً چھوڑ دیں، بد نظری کرتے ہیں، بری نگاہ سے ہم اپنے گناہوں سے اپنے نگاہ کو ہم لوگ پاک کریں، جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو فوراً چھوڑ دیں، حرام آمدنی ہے حرام آمدنی کو چھوڑ دیں، غبن کرنا، گھوٹالا کرنا، لوگوں کے ظلم کرنا، یہ ستانا، جس گناہ کے اندر ہم پھنسے ہیں، نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ ہم گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اگر ایک طرف کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر جا کر عصر میں نماز چھوڑ دیا، ہم پھر جا کر کے توبہ کر لے کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد فوراً شراب پیے، تو اس سے گناہ کو بھی اس توبہ پر ہم لوگوں کی ہنستا ہوگا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ توبہ کرتا ہے اور فوراً گناہ کرتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے ان يقلع عن المعصیہ، کہ گناہ سے فوراً رک جائے، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ کو کرنا چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر اس معصیت پر افسوس ہو کہ اے اللہ آپ مجھے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جسم کے اندر ہم کو اتنی نعمت دیے ہیں اور ہم نے نافرمانی کی ہے، اس گناہ پر افسوس اور ندامت ہو۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے التوبۃ الندم، کہ توبہ تو ندامت اور افسوس کا نام ہے، کہ افسوس کرے توبہ کرے کہ جس طرح غلطی سے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اپنے باپ کو گولی لگ جائے، زندگی بھر جس طرح وہ پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے غلطی کی، اسی طرح وہ گناہ پر وہ پچھتائے اور اس گناہ سے پچھتانے کی وجہ سے اللہ اس کا بے انتہا مرتبہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے ان کو بڑی بدنام کر کے، اور لوگوں انشاءاللہ ایک موضوع رہے گا صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، ان کو بڑی بدنام کر کے لوگوں نے لکھا ہے، خاص کر کے خلافت و ملوکیت کے اندر، تو انشاءاللہ یہ سب ذہن صاف کیا جائے گا۔ تو ان کا معمول تھا تہجد پڑھنے کا، تو ایک دن تہجد ان کی چھوٹ گیا تو بڑا افسوس، بڑا رنج اور بڑا ملال ہوا اور دن بھر روتے رہے۔ اب دوسرا دن جب تہجد کی باری آئی تو شیطان آ کر کے پاؤں دباتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت اٹھیے تہجد کا وقت ہو گیا۔ اب وہ حضرت امیر معاویہ پکڑ لیے اور بولے کون؟ تو بولا میں شیطان۔ تو امیر معاویہ بال صحابی تھے، اگر ہم لوگ رہتے تو پٹک کے بھاگ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان تمہارا کام تو لوگوں کو نماز کے وقت میں سلانا ہے اور تم نماز کے وقت میں مجھے اٹھا رہے ہو، یہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں حضرت میں ایسے آپ کو اٹھا دیا، مجھے جانے دیجیے۔
حضرت امیر معاویہ فرمائے کہ جب تک کہ تو مجھ کو نہیں بتائے گا کہ تیرا کام نماز میں سلانا ہے نہ کہ اٹھانا، جب تک کہ نہیں بتائے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بتا کہ تو آج اتنی خیرخواہی کرنے کیوں آیا ہے، تہجد کے لیے تم اٹھانے کیوں آئے ہو، جب تک کہ نہیں بتاؤ گے میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا کہ حضرت میں زندگی بھر آپ کے طاق میں تھا کہ آپ تہجد کے پابند ہیں، میں سوچا کہ آج سلا کر کے آپ کا تہجد ناغہ کروا دوں، چنانچہ میں نے تہجد ناغہ کروا دیا۔ اب ناغہ کرنے کے بعد جو آپ روئے، گڑ گڑائے، افسوس کیے، تو جس تہجد کی وجہ سے اللہ کے نزدیک جو مرتبہ بڑھتا تھا، اس غم کی وجہ سے اور تہجد چھوڑنے پر آپ نے جو غم اور افسوس کیا، تہجد پڑھنے پر جو آپ کو مرتبہ ملتا، اس سے لاکھوں گنا آپ کا مرتبہ آگے بڑھ گیا۔ تو مجھے حسد ہوا کہ کہیں آج پھر تہجد چھوٹ نہ جائے اور توبہ اور استغفار کر کے ان کا مقام اور آگے نہ بڑھ جائے۔ اس میں حسد کی وجہ سے آپ کو میں اٹھانے آیا کہ پھر کہیں توبہ کی وجہ سے آپ کا مقام آگے نہ بڑھ جائے۔ تو میرے دوستو، توبہ کرنے کی وجہ سے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بے انتہا پسند کرتی ہیں۔ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو توبہ کی پہلی شرط کہ جس گناہ کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ دوسری شرط کہ اس گناہ کے اوپر افسوس، ندامت ہو کہ ہائے ہم لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تیسری شرط ان یعزم عزما لا یعود الیہ، کہ ایسا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ پختہ ارادہ کہ اے اللہ میں آگے چل کر کے اس گناہ کو نہیں کروں گا، اگرچہ 1 گھنٹہ کے بعد فوراً پھر گناہ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا ارشاد ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے اور تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو مجھے کوئی کسی طرح کا افسوس نہیں ہوگا اور میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حالانکہ فرعون، نمرود، حداد، یہ شداد، ان سارے لوگوں کے گناہوں کو ملایا جائے تو بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے مومن بندو اگر تم لوگ گناہ کر لو تو پھر میں ایک آدمی اتنا گناہ کرو پھر بھی میں معاف کروں گا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ میری گھڑی توڑ دیجئے، چشمہ توڑ دیجئے تو دل کے اندر ایک افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرا نقصان ہوا، اور چونکہ پوری کائنات مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کا ایک ذرہ کے برابر بھی نقصان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے لا ابالی، میں معاف بھی کر دوں گا تو میرے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی پرواہ اور غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہارا گناہ یہ تمہارے لیے وبال ہے، میرے لیے کچھ نفع اور نقصان نہیں ہے، نہ تمہاری عبادت سے مجھ کو فائدہ پہنچتا ہے نہ تیرے گناہ سے مجھ کو نقصان پہنچتا ہے، یہ تیرے لیے۔ تو اس لیے میرے دوستو تیسری شرط یہ کیا ہے، آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ اب شیطان آپ کو بہکائے گا، ارے آگے چل کر کے تو پھر گناہ کر لے گا، تو اس وسوسے سے گھبرائیے مت، کیونکہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان کمزور ہے، اس کا ارادہ بھی اگر کمزور ہو تو بس پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ پکا ارادہ کر لے، اگرچہ بعد میں ٹوٹ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی بننا ایسے آسان ہے جیسے کہ باوضو رہنا، کہ جو آدمی وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر لے پھر وہ باوضو ہو جائے گا، اسی طرح کسی آدمی سے گناہ ہوا، توبہ کر لے متقی ہو گیا، پھر توبہ کر لے پھر متقی ہو گیا، تو متقی بننا ایسے آسان ہے جیسے کہ وضو ٹوٹنے والے کے لیے وضو کرنا آسان ہے۔ تو بہرحال یہ حقوق اللہ کے متعلق ہو گئے، اور جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی نماز کی قضا نہیں، حالانکہ بخاری مسلم، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ صفحہ نمبر کے ساتھ وہ ذکر کروں گا کہ بخاری مسلم ترمذی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ بخاری کے اندر لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی قضا نماز کو پڑھے ہیں، وہ سب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بھی لمبا موضوع ہے، یہ چلے گا۔ تو یہ تو حقوق اللہ کے متعلق ہو گئے، اور اگر حقوق العباد کے متعلق ہے کہ کسی کو مارا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگے، کسی کا پیسہ کھایا ہے اس سے جا کر واپس کر دے، اگر اس کو وہ مر گیا اس کے ورثہ کو واپس کرے، جتنا روپیہ کھایا ہے اتنا پیسہ واپس کرے۔ حقوق العباد کو جب تک کہ واپس نہیں کرے گا، لاکھ توبہ توبہ چلاتے رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ توبہ قبول ہونے کے لیے 4 شرط، پہلی یہ کہ جس گناہ کے اندر پھنسا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ جس گناہ پر کہ اس گناہ کے اوپر افسوس اور ندامت ہو، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، یہ پکا عزم ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر پیسہ مدرسے کا کھایا ہو، کسی فنڈ کا کھایا ہو، یا کسی ادارے کا کھایا ہو، یا کسی آدمی کا کھایا ہو، یعنی وہ اجتماعی پیسہ ہو یا انفرادی ہو، وہ سارے حقوق العباد کو جب تک کہ واپس نہیں کرے گا تب تک کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ گناہ کے معاف ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر جو آدمی اس طریقے سے توبہ کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، اور یہ آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے قربان جائیے، چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں اس کا خلاصہ اور مفہوم نقل کرتا ہوں کہ پچھلے امتی میں ایک آدمی بڑا گنہگار تھا۔ اس آدمی نے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو پوری زندگی میں بدمعاشی کیا، اب مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا دکھاؤں گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے ایسا کرنا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد میرے راہ کو مختلف دریا کے اندر بکھیر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن زندہ نہ کرے اور مجھ سے حساب نہ لے۔ اس آدمی کو اسی طریقے سے مرنے کے بعد ورثہ عمل کیے، جب وہ بہا دیا تو رات کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے جب اس کو زندہ کیے تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا یا ربی خشیتک، اے میرے رب آپ سے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ یہ عمل کفریہ تھا کہ اللہ ہمیں زندہ نہیں کریں گے دوبارہ، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سے اس نے اس طرح کیا۔ تو اللہ میرے دوستو اتنا غفور رحیم ہے۔ آیتیں بہت ساری رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دل کے اندر جو آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دل کے اندر گناہوں کے جذبات، تو میرے دوستو کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ولی، قطب، غوث، قطب الاقطاب کیوں نہ بن جائے، ہر آدمی کے دل کے اندر گناہ کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو پھر وہ انسان ہی نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چھوڑ کر کے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے وقت کہ دیکھو میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا لیسفک الدماء، یہ لوگ تو خون بہائیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ اللہ فرمائے اسی پر تو ان کا انعام ہے۔ میرے دوستو ایک آدمی اندھا ہے، اور اندھا آدمی خوبصورت چہرے والی لڑکی کو نہ دیکھو تو اس کا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ کمال تو اس کو ہے کہ جو آدمی آنکھ والا ہو اور بری نظر سے بچتا ہو، اس کو امتحان اور اس کو اصل کامیابی ہے۔ جو آدمی گناہ کرنے پر طاقت رکھتا ہی نہ ہو، اس آدمی کو گناہ سے بچنا کیا کمال۔ اور اسی گناہ سے بچنے پر اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور سارے فرشتوں سے افضل مقام اسی نفسانیت کی وجہ سے دیا۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی مرید تھا، کہنے لگا کہ حضرت وصیت کیجیے، وصیت کر دیے، اور پھر فرمایا کہ حضرت اپنے سینے سے کچھ ہم کو عطا فرمائیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میرے سینے میں تو بلغم ہے، بلغم لے لو۔ یعنی یہ جو ہم لوگوں کا تصور ہے کہ کوئی بزرگ ہم پر ایسی نگاہ ڈال دے کہ گناہ کا دائرہ ختم ہو جائے، یہ بالکل محال اور پاگل پندی ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ولی، قطب، پیر، عالم، مفتی کیوں نہ بن جائے، لیکن اس کے دل سے گناہ کے جذبات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جس آدمی کے دل میں گناہ کے جتنا زیادہ جذبہ ہوگا اور گناہ کے جذبات کو دبائے گا، اس آدمی کا تقوی اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کوئی، اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ کوئی آدمی مصلح بن جائے تو اپنے اصلاح سے غافل نہ ہو، اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو۔ ہر آدمی اصلاح کا محتاج ہے۔ جو آدمی اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی تنزلی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے ہیں، اور شیطان گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، اور انسان گناہ بھی کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اور اس توبہ کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ آدم علیہ السلام کی روش پر چلیں تو اللہ تعالی ہمارے مقام کو بڑھائیں گے۔ اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالی پیار سے فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے انتہا معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے گناہوں سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بیل کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی، اور مکھی جب اڑی تو کہنے لگی کہ بیل مجھے معاف کرنا، میں تمہارے سینگ پر بیٹھ کر کے تم کو تکلیف دیا۔ تو بیل کہا مجھے نہ تیرے آنے کا پتا نہ تیرے جانے کا پتا، تم جب کہہ رہے تب پتا چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کو آدمی کتنا ہی گناہ کر لے، اللہ کی نہ بڑائی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اللہ کی جلال میں کوئی کمی آتا ہے، نہ اللہ کی علو شان اور بڑائی مرتبہ کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ یہ انسان کا اپنا وبال خود پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، گناہ کو چھوڑے، اور اس کے لیے جو 4 شرطیں بیان کی گئی کہ جس گناہ میں پھنسے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ کہ افسوس اور ندامت ہو۔ تیسرا یہ کہ پکا ارادہ کریں، اگرچہ بعد میں ٹوٹ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ہو جائے پھر گناہ سے توبہ کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے کچھ ہو، جس کا روپیہ کھائے، جس پر ظلم کیے، اس سے معافی مانگے، اس سے معاف کروائیں، اس کے پیسے کو واپس کرائیں۔ اس طریقے سے توبہ کر لیں گے تو یہ توبۃ نصوحہ، پکی سچی توبہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے درجات کو بلند کریں گے۔ یہ اجمالی توبہ ہوا تو سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سبوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔